آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے افراد جو لوگ NTN یعنی نیشنل ٹیکس نمبر لینے کے بعد اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے ان پہ گورنمنٹ کیا جرمانہ لگاتی ہے، کیا انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں اور وہ سزائیں کس طرح ہوں گی، وہ جرمانے کس طرح لگیں گے، کون سی کیٹیگری میں لگیں گے اور کس بنیاد پہ لگیں گے، آیا کہ سیلری پرسن پہ کتنے لگیں گے، بزنس انڈیویجل پہ کتنے لگیں گے، AOP پہ کتنے لگیں گے، ادر سورسز والوں پہ کتنے لگیں گے، یہ سب چیزیں میں اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ Welcome to my channel, Tax Service Provider. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایج ٹیکس سروس پرووائڈر۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک میں آپ کی بھلائی کے لیے ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو آنے والی مصیبت سے پہلے سے آگاہ کر سکوں، اور وہ ٹاپک کیا ہے وہ اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن آپ نے ویڈیو بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو آپ پورا سنیے گا تاکہ آپ کی کوئی بات مس نہ ہو۔ اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، ویڈیو کو جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو نوٹ پیڈ پہ تمام پوائنٹس نوٹ کر لیجیے گا۔ اب ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے میں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے افراد جو لوگ NTN یعنی نیشنل ٹیکس نمبر لینے کے بعد اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے ان پہ گورنمنٹ کیا جرمانہ لگاتی ہے، کیا انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں اور وہ سزائیں کس طرح ہوں گی، وہ جرمانے کس طرح لگیں گے، کون سی کیٹیگری میں لگیں گے اور کس بنیاد پہ لگیں گے، آیا کہ سیلری پرسن پہ کتنے لگیں گے، بزنس انڈیویجل پہ کتنے لگیں گے، AOP پہ کتنے لگیں گے، ادر سورسز والوں پہ کتنے لگیں گے، یہ سب چیزیں میں اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا، لیکن آپ نے بنا اسکپ کی ویڈیو دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا چلوں، جیسے کہ ابھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ تاجر دوست اسکیم میں گورنمنٹ نے ایک طرف ریلیف دیا تو دوسری طرف کمشنر کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ آڈٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ سیکشن 182 کے تحت کمشنر آپ کا آڈٹ کر سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ سیکشن 182 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت فائنینس اور پینالٹی کے انڈر میں کام کرتا ہے، جو ان افراد کے خلاف ہے جو کہ اپنی ٹیکس ریٹرن وقت پہ سبمٹ نہیں کراتے۔ اب میں سیکشن 182 کی میں نے آپ کو چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دی، اس میں سزائیں کیا ہوتی ہیں، اس میں کس طرح پینالٹیز لگائی جاتی ہے اور اس میں کس طرح سے آپ کو نوٹسز وصول ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کا ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے، کس طرح آپ کا نقصان ہوتا ہے، کس طرح آپ کے معاملات جو ہے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو آنے والی مصیبت سے پہلے آگاہ کر دوں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیکس ایئر 2024 کی اس وقت ریٹرن سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 30 ستمبر 2024 ہے۔ اب کم و بیش تقریباً 28 یا 29 دن رہ گئے ہیں، تو 30 ستمبر تک اگر آپ لوگوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کرائی تو آپ کو بھی یہ مصیبت کا سامنا پڑ سکتا ہے جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب آپ نے نوٹ پیڈ بھی ریڈی کر لیا ہوگا تو آپ پوائنٹ نوٹ کرتے چلیں۔ سیکشن 182 کیا کہتا ہے؟ کمشنر کو گورنمنٹ نے سیکشن 182 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت یہ اختیارات دیے ہے کہ اگر وہ چاہے، مثال کے طور پہ آپ کی پیبل ٹیکس 20,000 ہے، وہ آپ پہ 0.1% ٹیکس جو ہے لاگو کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اس کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آپ کے اوپر اگر پر ڈے کے حساب سے اگر آپ کی جو بھی ٹیکسیبل انکم ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ تو 0.1% لگے گا، لیکن آپ پہ پر ڈے آپ نے جتنے دن آپ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے میں آپ دیر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے پورے 30 دن پورا ایک مہینہ نکال دیا نا، تو ایک مہینے کے حساب سے 1,000 روپے پر ڈے یعنی یومیہ 1,000 روپے کے حساب سے آپ پہ پینالٹی چارج ہوگی۔ تو یہ 30,000 روپے یہ ہو گئے، اور 20,000 کا 0.1% نکالے 20 روپیز یہ ہو گئے، تو آپ کے یہ ہوگا 30,000 20 روپے جو کہ آپ کو پینالٹی گورنمنٹ کو جمع کرنی ہوگی۔ اس کا حل بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اب اس کو مزید پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس کیٹیگری میں کتنی پینالٹی لگے گی اور کس طرح سے لگے گی۔ اب پینالٹی کس طرح لگے گی؟ دوسرے پوائنٹ میں کمشنر کو یہ اتھارٹی ملی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کی آمدنی سیلری کے ذریعے آ رہی ہے، یعنی تنخواہ دار شخص ہے اس کی آمدنی سیلری کے ذریعے آ رہی ہے، تو اس پہ منیمم ٹیکس یعنی کم سے کم ٹیکس 10,000 روپے لاگو ہوگا جو کہ فکس ہے، اور وہ پینالٹی کی صورت میں اس کو پے کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن وقت پہ سبمٹ نہیں کراتا۔ ادر کیسز میں مثال کے طور پہ جس میں بزنس انڈیویجل ہوئے، AOP ہوئے اور ادر سورسز میں ہوئے یا پارٹنرشپ میں ہوئے، ان پہ 50,000 روپے فکس ہے۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ سیلری پرسن کے لیے 10,000 روپے فکس ہے، اور بزنس والوں کے لیے، AOP والوں کے لیے اور ادر سورسز جن کی انکم بینکنگ کے تھرو ہو رہی ہے، کسی بھی چینل سے ہو رہی ہے، یا رینٹل انکم ہے یا پراپرٹی انکم ہے، جو بھی ہے، اس پہ 50,000 روپے پینالٹی سرچارج آپ کو لازمی پے کرنا ہے۔ یہ تو فکس ریٹ ہو گیا۔ اب اس میں مزید تیسرے پوائنٹ میں کمشنر کو کیا اتھارٹی دی ہے، یہ پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے، اور اس پوائنٹ کو سمجھانے کے بعد میں آپ کو مثال بھی دوں گا کہ آپ کے اوپر کتنا ٹیکس لاگو ہو جائے گا اگر آپ نے وقت پہ اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کرائی تو۔ یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، اس میں میری کوئی لالچ نہیں ہے، میرا کام ہے آپ لوگوں کو سمجھانا، آپ تک پہلے سے نالج پہنچانا۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہو کافی لوگوں کی سم بھی بلاک ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں کی موبائل بھی بلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، سزائیں کیا ہیں، سب چیزیں اس میں شیئر کروں گا۔ اب جیسے پوائنٹ نمبر 3 میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاؤں گا، لیکن اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے اور سمجھ کے آگے لوگوں کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کی نالج میں اضافہ ہو جن کا NTN نمبر جنریٹ ہو چکا ہے مگر وہ اپنی ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے،
ان کے لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے، اور میرا کام ہے آپ کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کرنا۔ اب پوائنٹ نمبر 3 میں کمشنر کو کیا اتھارٹی دی ہے گورنمنٹ نے، اس میں ایس آر او میں کیا کہتا ہے کہ میکسیمم ٹیکس جو ہے آپ کا 200% پہ جا سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے 200%۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو ٹیکس آپ کا تمام ایکسپینسو نکالنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو ٹیکس پیبل کرنا ہے گورنمنٹ کو 20,000، اب 20,000 کا آپ 200% اگر کیلکولیشن کریں گے تو آپ کا بن گیا 40,000 روپے، یعنی 40,000 یہ ہو گیا۔ اب پہلے آپ نے کتنا دینا تھا؟ سیلری کے حساب سے 10,000 روپے دینا تھا، ٹھیک ہے، 10,000 پلس 40,000، یہ آپ کو پورا کا پورا 50,000 روپے آپ کو گورنمنٹ کو پے کرنے ہوں گے۔ ادر کیسز میں آپ کو کتنے دینے ہوں گے کہ یہاں پہ 40,000 یہ ہو گئے اور 50,000 کو ہو گئے، 90,000 روپے آپ کو گورنمنٹ کو پے کرنے ہوں گے 200% کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ مزید اس میں ایڈ یہ بھی کر لیجئے کہ 0.1% کے حساب سے آپ کے اگر کمشنر آپ پہ وہ قانون بھی لاگو کر دیتا ہے، اگر آپ کی 20,000 ٹیکس پے بل ہے گورنمنٹ کی طرف تو آپ کے 20 روپیز وہ ہو گئے، اور اگر آپ نے 30 دن مثالی طور پر ریٹرن اپنی سبمٹ نہیں کروائی ہے تو 30 دن کے حساب سے 30,020 یہ ہو گئے۔ اب یہ ٹوٹل آپ کے کتنے ہو گئے؟ 1,20,020 روپے آپ کو، یعنی پینالٹی سرچارج صرف ایک ریٹرن وقت پہ سبمٹ نہ کرنے پہ آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں گے۔ یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن اپنی وقت پہ جمع کرائیں، لیکن ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کو ریڈیوس کس طرح کیا جائے گا، ٹیکس آپ کا کس طرح کم ہوگا۔ آپ کا ٹیکس اس طرح کم ہوگا کہ آپ اگر اپنی ٹیکس ریٹرن 30 ستمبر کے بعد بھی جمع کراتے ہیں تو آپ پہ ٹیکس پینالٹی تو آپ پہ لگے گی، اس کا نقصان بھی بتاؤں گا، کم تو ہوگا لیکن نقصان بھی ہے، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا، کم ہوگا لیکن نقصان بھی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ 30 ستمبر سے پہلے اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروا لیں۔ تو اس طرح کم ہوگا کہ اگر آپ نے اکتوبر میں اپنی ٹیکس ریٹرن 2024 آپ نے سبمٹ کروا دی تو آپ کو 75% کی ایگزیمپشن یعنی چھوٹ مل جائے گی، 75% مائنس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نومبر میں کرتے ہیں تو آپ کو 50% یعنی 50% آپ کو ایگزیمپشن مل جائے گی، یعنی 50% آپ کو مائنس ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دسمبر میں کرتے ہیں تو آپ کو 25% کی چھوٹ ملے گی، جو کہ آپ کے ٹیکس لائبلٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پینالٹی جرمانہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ خود بھی کیلکولیشن کریں گے تو اگر آپ دیکھیں 25% کے حساب سے بھی آپ کو چھوٹ ملتی ہے، دسمبر میں آپ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو 75% تو پھر بھی پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 75% وہ ہو گیا۔ پھر 50,000 اگر آپ بزنس انڈیویجول ہیں پلس وہ ہو گئے، اگر آپ کے پر ڈے کے حساب سے ٹیکس لگا پلس اس کو کر لیں گے، سب چیزیں کرنے کے بعد آپ کے اوپر یہ پینالٹی تو آپ نے لازمی بھرنی ہے۔ اگر آپ یہ پینالٹی نہیں بھرتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ 7 سال کی سزا ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 182 میں کلیئر واضح ہے، اور آپ چاہیں تو کسی سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ سیکشن 182 کیا ہوتا ہے، پینالٹی سرچارج کا کیوں نوٹس آتا ہے، کن لوگوں کو آتا ہے، کس لیے آتا ہے، یہ سب میں نے واضح کر دیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ایگزامشن تو مل جائے گی، ایگزامشن مل جائے گی 30 ستمبر کے بعد بھی آپ ریٹرن سبمٹ کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا اب میں نے یہ بھی بتا دوں، نقصان کا میں نے آپ سے ذکر کر رہا نقصان بھی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ اب اس میں نقصان آپ کو دوستو یہ ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے تو لیٹ فائلر کی لسٹ میں شمار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ لیٹ فائلر کی لسٹ میں شمار ہو جائیں گے تو جب 1 مارچ 2025 کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی آپ کی اپڈیٹ ہوتی ہے، لسٹ ہم لوگوں کی اپڈیٹ ہوتی ہے جس میں تمام پاکستان کے جنہوں نے ریٹرن سبمٹ کری یا نہیں کری ان کی ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ وہاں پہ آپ کو کیا نقصان ہے؟ وہاں پہ آپ کو پینالٹی سرچارج تو پہلے دینا ہی ہے، آپ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، گورنمنٹ کی نظر میں بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے اگر آپ لیٹ فائلر تو ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے 30 ستمبر کے بعد اگر آپ اپنی ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں تو آپ لیٹ فائلر ہو جائیں گے، اور جب 1 مارچ کو ATL کی لسٹ اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ ان ایکٹیو کی صورت میں آپ انڈیویجول ہیں تو آپ کو 1,000 روپے کا ATL سرچارج پینالٹی سے چلان الگ سے جمع کرانا پڑے گا۔ اگر آپ AOP ہیں تو آپ کو 10,000 روپے کا جمع کرانا پڑے گا۔ اگر آپ کمپنیز ہیں تو آپ کو 20,000 روپے کا چلان جمع کرانا پڑے گا۔ تو یہ تمام نقصانات تھے۔ اس کے علاوہ مزید نقصانات جیسے کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک اشارہ دیا تھا، لوگوں کی سمس بند ہو رہی ہیں، موبائل بلاک ہو رہے ہیں، میرے پاس کافی کیسز آئے، لوگوں کی سمس بند ہو گئی، موبائلس پہ ان کے کسی بھی قسم کی نہ انکمنگ ہو رہی ہے نہ آؤٹ گوئنگ ہو رہی ہے، بڑے پریشان تھے۔ پھر ان کا اسٹیٹس چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ نان فائلر تھے، انہوں نے NTN لے کے رکھ دیا تھا، سو گئے تھے، کھو گئے تھے۔ اب کھو گئے تھے تو اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا ہے بجٹ 2024-25 میں لیٹ فائلر کا، تو پھر آپ لوگوں نے خود بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ نے خود بھی آپ باشعور ہیں ماشاءاللہ، تاجر ہیں آپ لوگ، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جابس کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس اس کا ریزن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات کلیئر کر دی۔ تو اس کا مزید نقصانات یہ ہوں گے، سب سے پہلے آپ کی سم بلاک کر دی جائے گی۔ میرے پاس کافی کیسز آئے جن کی سم بلاکس تھیں،
ان کی سم بھی آن کر کے دی، وہ بھی میں آپ سے آگے شیئر کروں گا وہ کس طرح کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کا گھریلو بجلی کے بل ہوئے یا گیس کے بل میٹر ہوئے یا بجلی کے میٹر ہوئے یا آپ کے پی ٹی سی ایل کنیکشن ہوئے، یہ سب آپ کے بلاک کر دیے جائیں گے. پھر آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا جائے گا. پھر آپ کا مزید آپ کے پاس اگر کوئی مہنگا والا موبائل ہے، آئی فون ہے، مثالی طور پہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے والا موبائل ہے، اس کا آئی ایم ای نمبر جب بلاک کر دیا جائے گا نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر شاید آپ مجھے بددعائیں دیں کیسی باتیں بتا رہا تھا. اس طرح میں آپ کو بددعا آپ کی لینا نہیں چاہتا. میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنی ریٹرن وقت پہ سبمٹ کریں 30 ستمبر 2024 سے پہلے اور آنے والی مصیبت سے محفوظ رہیں، تاکہ یہ آپ کو سزا سے، مزید جرمانوں سے اور آپ کی اثاثے، مثالی طور پر اثاثوں سے مراد آپ کے موبائل سمس ہو گئیں، آپ کے موبائل ہو گئے، آپ کے یوٹیلٹی کنیکشنس ہو گئے، آپ کے بینک اکاؤنٹس ہو گئے، یہ آپ کے بلاک نہ ہو. تو یہ آج کا چھوٹا ٹاپک تھا. اگر آپ میں سے کسی کی سم بلاک ہو گئی ہے اور تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور کسی کی سم بلاک نہیں ہوئی ہے اور کسی نے اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کروائی ہے اور اپنا NTN نمبر لے چکے ہیں، تو وہ بھی اب فائلر ہونے کے لیے اور اپنی ریٹرن سبمٹ کرنے کے لیے اسکرین پہ دونوں میرے نمبر چل رہے ہیں. یہ دونوں میرے پرسنل نمبر ہے. اس دونوں نمبروں کے علاوہ میرا کوئی تھرڈ نمبر نہیں ہے. ان دیٹ کیس اگر آپ کے پاس کسی تھرڈ نمبر سے کال آتی ہے تو وہ فیک کال ہوگی. ان 2 نمبروں پہ آپ مجھ سے کال کر کے فائلر ہو سکتے ہیں، اپنی اینول ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروا سکتے ہیں، اپنی مکمل رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، فائلر ہو سکتے ہیں اور ہماری پیڈ سروس کو یوز کر کے آنے والی مصیبت سے وقت سے پہلے بچ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اگر پسند نہ آیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا. آپ اس جو میں نے اسکرین پہ پہلے نمبر چلایا ان دونوں نمبروں پہ میسج کے ذریعے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فائلرس کے معاملات. اور کیا اس میں جو میں نے آپ کو لا بتایا انڈر سیکشن 182 سیکشن کیا ہوتا ہے، اس میں کس طرح پینالٹی لگتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پھر بھی سمجھ میں نہ آیا، آپ کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ موبائل پہ بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہتے، آپ یوٹیوب پہ بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور نوٹ پیڈ پہ تمام باتیں نوٹ کر لیجئے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. Thanks for watching. Like, subscribe, and share.